السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ الحمدللہ جی. جیسے آڈینس کو انتظار رہتا ہے ویسے مجھے بھی اس دن کا انتظار رہتا ہے. تو آج ایک نیا ٹاپک ہے اور بڑا ضروری ٹاپک ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ غصہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے. اللہ. تو آج کا ٹاپک ہے اینگر مینجمنٹ کے اوپر ہی، کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑا غصہ کرتے ہیں اور اس غصے کی وجہ سے اس مومنٹ میں جو حرکتیں وہ کرتے ہیں پھر آگے جا کے اس کے کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں پوری زندگی تک. ہاں، بڑے بڑے لوگوں کی ریپینٹنس ہے، کہہ لیں کہ بہت لوگ پچھتاتے ہیں بعد میں، غصہ کرتے وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ ہے تو جی بہت گہرا ٹاپک ہے اور اس کا تعلق بھی جو ہے نا جی، جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے ذکر نہیں کیا تھا کہ انسان کے جو جسمانی جو ہے اوصاف، جسمانی اوصاف، اس میں یہ چیزیں تھیں. ہم نے حسد پہ بات کی، تکبر اس میں ہوتا ہے، غصہ اس میں ہوتا ہے، حرص و ہوا ہوتا ہے، اس میں شہوت اس میں ہوتا ہے. اور انسانی جو روحانی اس کے جو اوصاف ہیں اس کے بیچ میں محبت ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، رضا ہوتا ہے. تو یہ غصہ انسان کا نیچرل ہے. مجھے یاد ہے جی، بیٹی تھی میری 8 مہینے کی، کرال کرتی تھی جب، مطلب 7-8 مہینے کی. تو میں نا اس کا وہ چھوٹا سا جوتا تھا تو وہ جوتے سے کھیل رہی تھی. میں نے اسے ایسے جوتا لیا نا تو اس نے ایسے زور سے کیا. تو میں نے کہا اتنی چھوٹی ایج میں بھی بچوں کو غصہ آتا ہے. میں نے 1-2 دفعہ نا ٹرائی کیا، وہ کھیلے پھر میں اسے وہ لے لوں تو پھر کر کے غصہ کرے نا وہ. تو میں نے کہا کمال بات ہے، یہ ہم تو بڑوں کا ہی فیشن سمجھتے رہے، یہ تو 8 ماہ کے بچے میں بھی ہوتا ہے غصہ. اچھا، لیکن ان کا غصہ بڑا اچھا ہوتا ہے جی. وہ غصہ جلدی ہوتا ہے، اتر بھی جاتا ہے، جلدی اتر جاتا ہے. اب یہ نا اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں انسان کے. کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی اتر جاتا ہے، یہ کہ مزاج ہو گیا. کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے. اور کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر تک چلتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ یہ مزاج ہیں. تو اب ان کو اگر تو جیسے ہم نے کہا نا کہ کوئی چیز اپنی حدود و قیود سے جب باہر ہو جاتی ہے تو جب وہ باہر ہوتی ہے تو وہ بیماری بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ غصہ بھی اس کیٹیگری کی چیز ہے کہ جب اب غصہ ایک انرجی ہے آپ کے اندر کی. آپ کا نا وہ فشار خون، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، انرجی سی فیل ہونا شروع ہوتی ہے. ایک پرانی بات آ جائے نا، میں اماں جی کو نا، اپنی اماں جی کو کبھی کبھی میں چھیڑتا ہوں تو میں نے کہا جی اماں جی وہ اس کو معاف کرتے ہیں. اماں جی کو ایک دم سے غصہ آتا ہے، اپنے بال ٹائٹ کر کے نہیں میں نے تو یہ انسان کی نیچر میں کہیں پہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے جی. اس کا بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، اس کی سانس جو ہے تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے فیچرز بھی بدلنا شروع ہوتے ہیں. صحیح بات. کچھ لوگ دانت پیستے ہیں، کچھ کی یہاں پہ وہ شکن پڑنی شروع ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کبھی آپ کو غصہ آیا ہو نا تو آپ ایسی طرح کبھی جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، وہ آل ٹوگیدر نا ایک نئی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے انسان کی، وچ از ناٹ گڈ. بالکل وہ پلیزنٹ فیس نہیں ہے، بالکل اینگری فیس ہے وہ. اور اینگر انسان کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوتا ہے، سرخی اس کی ٹپک رہی ہوتی ہے. اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک غراتا ہوا جانور ہوتا ہے. ڈاگس، آپ کو بھی شوق ہے ڈاگ کا، ہے نا؟ تو کبھی دیکھیں کہ ڈاگ بڑے پلیزنٹ، بڑے اچھے چلے، کبھی غصہ ان کو چڑھا ہونا تو کہتے ہیں ان کے یہ جو کنائن ہوتے ہیں اس میں زہر آ جاتا ہے. یعنی کہ کتا ویسے کسی کو کاٹے نا تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب وہ غصے میں کسی کو کاٹتا ہے نا تو کہتے ہیں اب اس کے دانتوں میں زہر تھا، وہ زہر جائے گا آپ کے اندر، ٹیکے لگواؤ. بالکل. تو یہ زہر ہے انسان کے اندر، جب بڑھتا ہے تو پھر یہ ایک زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ.
اور جب وہ زہر چڑھتا ہے نا انسان کو, پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان درمیان میں سے مائنس ہو جاتا ہے, اور غصہ اس کے اوپر سواری کر رہا ہوتا ہے, جن بابے نے اس کو پکڑا ہوتا ہے, اور جیسے وہ جن بابا اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہیں پر پڑھا تھا ایک دفعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا, جب وہ جنات والا دور تھا سارے کا سارا. وہ سلیمانی انگوٹھی بھی آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کو کہ اس میں جنات کی طاقت ہے ساری. تو اس کے آغاز میں جب وہ لوگوں کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کری تھی نا, تو ایک واقعہ چھوٹا سا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑائی کر رہا تھا, اور وہ بھائی شکایت کر رہا تھا کہ میں نے اس سے کچھ اشرفیاں لی تھی ادھار, اپنے سگے بھائی سے کچھ اشرفیاں لی تھی ادھار, اس نے اس کے اوپر سود لگا دیا, اب میں نے سود بھی دے دیا ہے, اب جب میں اس کو اشرفیاں واپس کرنے لگا تو وہ کہتا ہے تمہارا سود بڑھ گیا ہے, اور وہ اس بڑے ہوئے سود کے اوپر مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تم مجھے سود کیوں نہیں دے رہے وہ والا. کہتے ہیں یہ کس طرح کا بھائی ہے یہ میرا, یہ مجھ سے ہی سود لے رہا ہے. تو یہ بھائیوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کی نا مت بچ جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ بالکل مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اس کا, اور وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ جو سرکار نے کہا نا کہ غصہ ایسا شیر ہے انسان کا مستقبل بکرا بنا کے, ابھی مستقبل کا تعلق آپ کے اس حال کے ساتھ ہوتا ہے. اس حال میں کچھ آپ ایسا کر گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا. یہ تو خیر ایکسٹریم ہے نا, اور غصے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. کوئی محبت میں تو قتل نہیں کرتا کسی کو. عدالتیں بھری پڑی ہوئی ہیں, جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں, سزائے موتیں چل رہی ہیں, سارے کیسز چل رہے ہیں, اور کتنے سارے وہ اپنی محبوبہ اس نے کر دیا جناب, وہ اس کو ڈسون کر دیا اور کہیں اور شادی کرنے لگی, وہ پہنچ گیا بندوق لے کے اور اس نے جا کے ٹھا اس کو مار دیا, خود بھی جیل میں چلا گیا. بھرا پڑا ہوا ہے ایسا معاشرہ کہ جس کے بیچ میں غصہ مستقبل کو کھا رہا ہے, کئی مستقبل. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب باپ نے ایسی غلطی کی اور غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دیا, تو سمجھے بچوں کو بھی پھائے لگ گئے, بچے بھی پھانسی لگ گئے, گھر والے ہی پھانسی لگ گئے. وہ گھر کا اکیلا سورس آف انکم تھا, یا بہنوں کا اکیلا بھائی تھا, اور غصے کی حالت میں آ کے اب وہ پچھتائے جب چڑیاں چگ گئیں. اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو اب یہ تیر گزر گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ جو آپ کا زبان ہے, یہ جو منہ ہے, یہ ایک کان ہے, یہ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کوئلے کی ہے یا ہیروں کی ہے. کیا نکلتا ہے اس منہ سے. وہ کہتے ہیں بعض اوقات تو تلوار کے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں, لوگوں کے وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ بھرتے نہیں ہیں پھر, اور آپ وہ غصے کی حالت میں نکالتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ اب غصہ ہے تو اب آپ جذبات بولیں گے, دھڑ دھڑ دھڑ, اور جذبات کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. سرکار کا بڑا پیارا فکر ہے نا کہ غصے میں انسان سچ نہیں بول سکتا, بڑا مشکل ہے سچ بولنا, بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے صحیح ثابت کرے گا کچھ بھی ہو. اچھا, اس میں جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت بھی شدت سے کرتے ہیں اور نفرت بھی شدت سے کرتے ہیں, دونوں میں ان کی شدت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنا غصہ بھرپور نکالتے ہیں, کہتے ہیں میں اب ایزی ہو گیا, غصہ نکال لیا. لیکن اگلے میں جب وہ ایزی ہوتے ہیں تو فوری طور پہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں, یار معاف کر دے. غصے کی حالت میں نا میں کر گیا, میری اندر انا آ گئی تھی اور میں بھول گیا ہوں, اور تجھے غلطی سے میں نے سخت باتیں کہہ دی, تو مجھے معاف فرما دے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ جو تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں علم میں بڑا ہوں یا میں عمر میں بڑا ہوں یا میں تجربے میں بڑا ہوں, تو سامنے والا شاید چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے تو اس سے بجائے کہتے ہیں یار تو معاف کر دے مجھے. اب یہ معافی مانگنے والے لوگ بھی نا کم طاقتور لوگ نہیں ہوتے, یہ غصے سے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں. ہم لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, غصہ آنا نیچرل ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک تھے جاننے والے, بڑے اچھے بڑے عہدے پر تھے بینکنگ میں. ایک دن مجھے انہوں نے بتایا کہ واصف صاحب نے جی میرا بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. میں سرکار واصف صاحب نے آپ کا مسئلہ خراب, وہ کیسے؟ کہتے ایک ڈرائیور ہے میرے پاس, میں اس کو کہتا ہوں رائٹ,
وہ لیفٹ چلے جاتا ہے. میں کہتا ہوں سلو, وہ تیز ہو جاتا ہے. جو میں کہتا ہوں اس کا الٹا کر رہا ہوتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میرے ساتھ آفیشلس بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو میرا مزاج سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کدھر جانا ہے, کہاں سے آئے ہیں. کوئی پوچھے ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے اور میں سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, بات میری ساری ادھوری رہ جاتی ہے درمیان میں. تو میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اب واٹس ایپ کی وجہ سے میں اسے نکال نہیں سکتا نوکری سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, تمہارے غصے کا جو اس کے اوپر جب چلے گی نا تلوار, تو پھر اس کے گھر غریب بچے ہیں, وہ سارے کیسے سفر کریں گے؟ تم نے تو غصے میں اس کو فائر کر دیا. تو میں نے کہا جی پھر آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ کہتے میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے اس کو ڈرائیوری سے ہٹا لیا, اور میں کہ یہ تیری تنخواہ چلتی رہے گی, تو کوئی اور کام کر لے. اچھا کہتے میں کچھ عرصہ سے کچھ اور کام کراتا رہا, وہ ادھر بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھا. ادھر بھی جو کہیں وہ اس کا اور ہی کام بنتا جائے. اس کو گاڑی صاف کر, تو وہ گاڑی پوری طرح صاف نہیں کرتا تھا. اب کہتے پھر میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں اس کے ساتھ, غصہ دلا رہی ہے مجھے جان جان کے, جو میں کہتا ہوں الٹا کر رہا ہوتا ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ تو نا اب اپنے لیے نوکری ڈھونڈ, جب تک تجھے نوکری نہیں ملے گی نا تیری تنخواہ جاری رہے گی. واہ واہ واہ. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کب تک تنخواہ دی؟ میں نے اسے 3 سال تنخواہ دی. اللہ اکبر. اور اب یہ جو پیچھے فلسفہ تھا سرکار کا معاف کرنے والا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے ملازم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ 70. آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرنا چاہیے. اوہ اتنا ظرف کہاں سے لائے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ 70 دفعہ معاف کرنے کا, ایک ہی غلطی, ایک ہی بندہ, ایک ہی دن میں. تو یہ تو اب پھر بڑی بات ہے. ایک شخص آیا, اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور کو نصیحت فرمائیں. آپ نے کہا کہ غصہ مت کیا کرو. اس نے کہا جی کچھ اور. آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو. اینڈ ہی کیپٹ ریپیٹنگ اٹ, کہ بار بار پوچھتا گیا اور کوئی بات, اور کوئی بات. تو سرکار نے ہر دفعہ اس کو صرف یہی جواب دیا, غصہ مت کیا. ہو سکتا ہے اس کا اینگر ایشو ہی ہو سب سے بڑا. بالکل. تو سرکار دو عالم نے اس کو صرف ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ مت کیا کرو. اب یہ غصہ اس وقت انرجی بنتا ہے جب آپ غصے کو روٹ کرنے والے بن جائیں. ایک بن گیا, طوفان بن گیا, ایک دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہو گیا, فشار خون بڑھ گیا آپ کا. اگر تو آپ نے اس کو کہیں پر بھی جانے دیا, وہ تو پھر بنا ہوا طوفان, اور کہیں بھی جائے گا تباہی پھیرے گا, آپ کے لیے بھی تباہی, اگلوں کے لیے بھی تباہی. اگر کسی طرح سے آپ نے اس کو چینلائز کر لیا تو پھر یہ بن گیا آپ کی انرجی. اب دیکھیں مجھے یاد ہے, اور سرکار ویسا بھی اس کو بعض اوقات بڑی دفعہ کوٹ کرتے تھے, کہ میری ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے اس وقت ذلیل کیا تھا. اللہ اکبر. اور میں نے کہا کہ یہ میں ان کو کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ. چیلنج لے لیتا ہے نا انسان کہ بھئی یہ مجھے اس نے کہا ہے تو میں تو ایسا ہوں نہیں. اب غصہ آیا, مجھے ڈھیر سارا غصہ آیا, لیکن میں نے اس وقت ان کو منہ توڑ جواب نہیں دیا, اور میں نے ویٹ کیا اور اپنے آپ کو چینلائز کیا, اور اپنے اینگر کو میں نے ایک اسٹریم لائن دی کہ یہ میں نے کر کے رہنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ انرجی ویسے آ نہیں تھی سکتی جب تک کہ کوئی آپ کو تیلی نہ لگائے اس بارود کو. کسی نے اس کو اگنائٹ کیا ہے. وہ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو تم غور کرو, کہیں تم نے اپنے آپ کو ایکسپلائٹ تو نہیں کیا, کہیں تم نے ایکسپیڈائٹ تو نہیں کیا, کہیں تم نے اگنائٹ تو نہیں کیا. تو یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اگنائٹ کرتے ہیں, خود ہی سے آگ لگاتے ہیں. اگر تو ہم نے اس کو چینلائز کر لیا تو یہ تو بن گئی انرجی, پازیٹیو انرجی بن گئی. آپ نے زندگی کے اندر کوئی اس چیز کو ترقی کر لی اور آپ پکڑ کے لے گئے. اور اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ وہ سانڈ ہے جو پھر ہر چیز کو رون دے گا. جب پاگل ہاتھی, آپ نے کبھی ویڈیوز میں دیکھے نا کہ ہاتھی جب غصے میں آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے, پھر وہ نہیں دیکھتا مالک کون تو ملازم کون, ہر چیز کو وہ جو اس کے راستے میں طاقت ہوتی ہے بڑی, اور ہر چیز کو وہ رون دیتا ہے پکڑ کے. کہ ہاتھی کا غصہ بڑا مشہور ہے جی, اور کہتے ہیں ایک ہاتھی کا غصہ بڑا تیز ہوتا ہے, اور اونٹ کا کینہ بڑا مشہور ہے. کہ اونٹ اپنے اندر وہ غصہ رکھتا ہے اور مینی ایئرز رکھتا ہے, اور وہ اس کو دوبارہ
اس پہ حملہ ضرور کرے گا جس کے بارے میں اس نے غصہ رکھا ہوگا. کہتے ہیں اونٹ کا کینا کہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے, بات رکھتا ہے. تو یہ غصہ اگر آپ کے اندر کسی کے خلاف ہے تو یوں سمجھے ایک ناسور ہے آپ کے اندر, کینسر ہے آپ کے اندر, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو کھانا شروع کرتا ہے, کھاتا جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے ساری کی ساری. ہم لوگ نا ڈفرینٹ فطرتوں کے مالک ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مزاجن حلیم ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جلالی ہیں, ایک جمالی ہیں ایک جلالی ہیں. تو جلال اچھا بھی ہے, اس وقت تک اچھا ہے جلال جب تک وہ غصے قابو میں ہے. انبیاء علیہ السلام نے غصے کیے ہیں بڑے بڑے, اللہ تعالیٰ نے بھی غصہ کیا, اندازہ کرے, وہ بھی غیظ و غضب کر دیتا ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے جی, نبی جو تھے, نبی علیہ السلام. ابھی جب نبوت والا دور نہیں شروع ہوا تھا تو وہ آرکیٹیکٹ تھے, سارا ڈیزائن کرتے تھے, جو کچھ فرعون تیار کر رہا تھا اسی گھر میں پلے بڑے جو تھے, اور ایز اے بڑا بیٹا وہاں پہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے قسم کی. تو ایک دن وہ کسی فوجی نے بنی اسرائیل کے جو لوگ وہاں پہ جو محنت کر رہے تھے, کام کر رہے تھے, جو قبضے میں تھے ان کے, اس نے بنی اسرائیل کے کسی بندے کو مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا غصہ تھا, آپ نے کھینچ کے ایک مکہ مارا اس کو, فوجی کو, اور وہ موقع پہ مر گیا. یہ غصہ, اتنا سخت غصہ کہ بندہ ہی مر گیا جی, ایک ہی پنچ سے. پھر وہ آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا معاملہ ہوا اور پورا اپنا وہ بنی اسرائیل سارے کو لے کے, تو وہ دریات کراس ہوا یا سمندر کراس ہوا, جو بھی تھا وہ کراس کر کے آگے آئے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آ جاؤ 40 دن کا میرے پاس کورس کرنے کے لیے ہے, چلا کاٹنا ہے, جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس وہ پتھر کے اوپر آئی تھی جی ساری کی ساری. تو جو مقررہ ٹائم تھا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے چلے گئے. اللہ نے جو ٹائم دیا تھا نا کہ اس ٹائم پہ میرے پاس آنا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے. تو اللہ میاں نے ایکسپلینیشن کال کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور تم وقت سے پہلے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ تو دل میں سوچ رہے تھے کہ یا اللہ تم میرا شوق دیکھ, میرا طریقہ دیکھ کہ مجھے اتنی تجھ سے ملنے کی, تجھ سے بات کرنے کی مجھے میرے اندر تھی کہ میں پہلے آ گیا, وقت سے پہلے آ گیا. تو اللہ میاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپلینیشن کال کر لی اور کہا کہ تو غلط ہے, اور تیرے آنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پیچھے سامری جادوگر نے وہ بچڑا بنا لیا اور لوگ دوبارہ اس کی عبادت کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے, تو کہا کہ غضبناک ہوئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے جاتے ہی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ تجھے میں خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا, تیرے حوالے کر کے گیا تھا, یہ تو نے کیا کیا ان لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو نا آپس میں جھگڑا کرنے سے اس لیے میں نے مداخلت نہیں کی کہ یہ جھگڑا نہ ہو, اور ابھی یہ قوم بن رہی ہے ساری کی ساری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس بچڑے کو توڑا. وہ بڑا قیمتی سا بچڑا تھا کہ وہ یہ بھی ایک دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے پاس وہ سونا چاندی کہاں سے آیا, غریب سے لوگ تھے سارے. یہ اس وقت بھی امانت دار تھے لوگ, اپنا سونا ان کے پاس رکھواتے تھے, غریب لیکن امانت دار تھے, اور وہ جب نکلے تو ساری امانتیں ان کے پاس تھی, وہ سارا سونا بھی ساتھ میں آ گیا. سارے سونے کو پگھلایا گیا, بچڑا بنایا گیا, اور ایسی ونڈ ڈائریکشن کے اوپر وہ لگا ہوا تھا کہ جب ونڈ چلتی تھی تو اس کے اندر غاں غاں کر کے آواز آتی تھی, اور سامری جادوگر یہ تمہارا اب خدا ہے, یہ تم سے بات کر رہا ہے, اس کی بات کو سمجھو, اور وہ اس کی بات میں اپنی بات فٹ کر رہا ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس بچڑے کو توڑا, اور وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, تقریباً لاکھوں میں تھے جی وہ لوگ, تھوڑے سے نہیں تھے, کافی بڑی کمیونٹی تھی وہ. 12 قبیلے تھے. 12 قبیلوں کے جو سردار تھے آپ نے سب کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تم لوگ انہیں قتل کرو. تو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو قتل کیے گئے. یہ یہاں سے وہ کہیں سے وہ مرتد کی سزا موت جو نکلی تھی نا, یہ پہلی دفعہ یہ اس میں موجود ہے, تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو فیملی ہیڈ تھے, 12 تھے ان کے, ان لوگوں نے جن لوگوں نے وہ سامری جادوگر کو مانا اور اس کی بات مانی, ان لوگوں کو پھر وہاں پہ قتل کیا گیا. تو اتنا غصہ, تو غصہ تو پھر یہ چل رہا ہے سارے کے سارا, لیکن چینلائز اگر ہو جائے نا
تو پھر یہ انرجی ہے, ورنہ یہ بہت بڑا آپ کے اندر فتور پیدا ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں میں. ایک شخص کھڑا ہوا تھا ندی کنارے, تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے پگڈنڈی پہ بالکل کنارے کنارے چلتا آ رہا ہے, اور ایک وہ آئی پانی کی لہر, چھل جس کو بولتے ہیں, وہ پانی چھلکا اور وہ بچھو پانی میں چلا گیا. بچھو کانٹ سوئم, وہ نہیں, اسکارپین نہیں کر سکتے, وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اس بندے نے کہا ہے تو اللہ کی مخلوق کی, اس کو بچانے کی میں کوشش کرتا ہوں. تو اس بندے نے ہاتھ سے ایسے بچھو کو اٹھایا. اب بچھو کی فطرت ہے, اس نے ڈنگ مار دیا. اس کو تکلیف ہوئی, اس نے ایسے ہاتھ جھٹکا, بچھو پھر پانی میں گر گیا. اس نے کہا یہ تو مر جائے گا بچھو, کارڈ سے اس نے لیا, ہے تو اللہ کی مخلوق. اس نے پھر اٹھایا, بچھو نے اپنا کام پھر کیا. وہ کہتے 4-5 مرتبہ ایسے ہوا کہ اس بندے نے اٹھایا بچھو کو اور اس نے ڈنگ مارا, اور آخر کار اس نے اس کو پہنچا دیا خشکی کے اوپر. بچھو چل پڑا. کہتے ہیں بچھو کو زبان میں لی, اس نے پوچھا کہ میں نے تجھے اتنی دفعہ ڈنگ مارا ہے تو نے پھر بھی مجھے بچایا. اس نے کہا وہ تیری فطرت ہے کہ تو ڈنگ مارتا ہے, اور یہ میری فطرت ہے کہ میں تجھے بچاتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کی بھی فطرت رکھی ہوئی ہے اس کے اندر, اپنے اپنے رہن میں ان کو رکھا ہوا ہے. نیکی کرنے والے لوگ نیکی کرتے رہیں گے, وہ غصے سے دور رہیں گے, پرہیز کریں گے, وہ روئیں گے زیادہ, ہنسیں گے کم. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ ہیں موجود دنیا کے اندر جی. اور جو ہے بات کے اوپر بچھو, وہ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جو بزرگ ہوا کرتے تھے نا, وہ لوگوں کو جانوروں کے نام سے تشبیہ دیا کرتے ہیں. ہم بھی دیتے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں. بڑا شیر دل ہے جی, وہ گیدڑ کی طرح بھاگ گیا ہے, اور یہ تو کوے کھا گیا ہے, وہ کان کی طرح کہیں تو کرتا رہتا ہے سارا دن ہے. تو ہم جانوروں کی تشبیہات کو لوگوں کے بیچ میں ہم فٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کی وہ نیچر ہے جو انسان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے, اور جب وہ نیچر بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہے تو وہ اس جانور جیسے ہی بن جاتا ہے جس کی وہ تشبیہ دی جاتی ہے. تو اتنا اس کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جانور کی طرح ہی بیہیو کرنا شروع کیا, کیونکہ اب ریشنل ختم ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے فضیلت کیوں دی کہ سوچنے کی, احساس کی. تو یہ جب اس کی یہ صفت اس سے جاتی رہتی ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے چار پائے, چوپایا ہے. قرآن کی آیت ہے بالکل. ہاں جی, بس میں وہ یہی ہے کہ پھر چار مطلب وہ بھی ان سے بہتر ہے. وہ بھی ان سے بہتر ہے. جیسے سرکار بھائی صاحب کا ایک شعر نہیں ہے کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک, محبت ہو تو مسجود و ملائک ہیں, یعنی کہ تمہیں سجدہ کرنے والے ملائک ہیں اگر محبت ہے تو, وگرنہ تم سے بہتر چار پائے, ورنہ تو تم سے بہتر یہ جانور ہیں جو یہ کسی کو تکلیف آپ ہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہوا ہے مزاج کے, جس کو باربیرینز کہتے ہیں کہ اب عقاب نے کھانا ہے چڑیا کو, کبوتر کھانا ہے اس نے, اللہ نے اس کی خوراک کو زندہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے. دیکھنے والی آنکھ کہے گی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, شیر نے کھا لیا ہرن کا بچہ ہے جی, اور ہرن کی ماں وہاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی. تو یہ شیر کی فطرت ہے, اس نے کھانا ہے, تازہ گوشت کھانا ہے, اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ مردار نہیں کھاتا, مردار کھاتا ہے گدھ زندہ نہیں کھاتا. اب یہ فطرت ہے اس کے بیچ میں. تو انسانوں کے درمیان جو فطرت ہے نا, جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہیں سے کہ اس انسان کی یہ فطرت ہے, اب اس سے اس بات کا گلہ کرنا ظلم ہے. کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا ظلم ہے کہ اب آپ کیوں جھگڑا کریں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہے ہی ایسا, یہ میں بات کروں گا تو یہ ڈھنگ مارے گا, یہ فیتھ فل نہیں ہے, یہ فیتھ فل ہے, یہ اخلاص والا ہے, یہ محسنین میں سے ہے, یہ کڑوا انسان ہے, یہ میٹھا گوڑ ہے, یہ شکر ہے. تو وہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار انسان تو یہ ایسا ہے, اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اب آپ گلا کیا کر رہے ہو اس کا, اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فطرت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, تم اللہ کی فطرت پہ جھگڑا کر رہے ہو اس کے ساتھ. اور بار بار کہا گیا کہ یہ غصہ تمہیں آئے گا, غصے کو پی جاؤ. وہ کہتے ہیں بڑا اللہ کو پسند ہے یہ جو گھونٹ پیتا ہے انسان, غصے کا گھونٹ ہے نا, بڑا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنین دوڑ لگا دو
اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. وہ میں کہ پتہ نہیں کتنا اللہ میں نے دوڑ لگوا دی مسلمانوں کی, مومنین کی ہے, دوڑ لگا دو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, اور اس کی رحمت اور جنت کے لیے جس کی وسعت زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور کہا کہ والکاظمین الغیظ, کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں, وعافین عن الناس, اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ. کیا کرو کہ پہلے غصے کو پی جاؤ, اور پھر دوسری بات کیا کریے کہ ان کے لیے عافیت بنو, اپنے شر سے بچاؤ, اپنے شر سے بچاؤ, کہ غصہ تمہارا شر ہے, وہ اس کی شر کی زد میں نہ آ جائے. اور یہاں پہ مولا علی کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے مجھے کہ جنگ ہو رہی تھی, مولا علی کی تلوار کے نیچے کافر تھا اور اس نے تھوک دیا, مولا علی کی تلوار وہیں رک گئی. انہوں نے کہا پہلے تو اسلام کے لیے مارا تھا, اب ماروں گا تو یہ میرا نفس ہے کہ میں تجھے ماروں گا, اور نہیں چھوڑ دیا اس کو, چل نکل جائے یہاں سے, بھاگ جا. تو وہ لوگ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑے, تو ان کو اپنے شر سے بچایا, کاز کے اوپر چلے, کاز کے اوپر بات کی, اسلام کے کاز کے, اپنا ذاتی غصہ اناد نہیں نکالا. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی غصے کو کہیں چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کو صندوق سے نہیں نکالنا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی کہ غصے کو پینا, لوگوں کے لیے عافیت بننا ایک مکمل احسان کا درجہ ہے. یعنی کہ یہ لوگوں کے اوپر احسان ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں, یہ ان کو جو آپ غصہ نہیں ان کے اوپر نکال رہے, ان کے لیے عافیت بن رہے ہیں. مجھے یاد ہے جی ہمارے گلشن راوی میں نئی نئی سوسائٹی بننی شروع ہوئی تھی, تھوڑے سے گھر بنے ہوئے تھے, کچی پکی سی سڑکیں تھی, ابھی کچھ بن رہی تھی, کہیں پر وہ ڈرینیج سسٹم چل رہا تھا, ابھی اس طرح کے کام ہو رہے تھے. تو ہمارے علاقے میں نا ایک وہ تھا کسائی, اور بڑا نک چڑھا قسم کا کسائی تھا, اور بڑا ہی غصے والا تھا جی. وہ ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا اور عجیب سے اس کے معاملات تھے. گاڑیاں گزرتی تھیں, وہ چھوٹی سی گلی تھی جی جس میں بمشکل 10-12 فٹ کی جو روڈ ہوتی ہے جی, اور وہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھی. تو پائپ پڑے ہوئے تھے, اس نے پائپ نا توڑ کے نا آدھا پائپ ایسے سڑک کے بیچ میں لگا دیا کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے, گاڑی ادھر سے گزرے. اب جو روٹین کے جانے والے تھے وہ ہمارے میاں صاحب ادھر سے گزرے ایک, تو انہوں نے دیکھا خام خواہ روڈ کے بیچ میں پائپ کھڑا کیے ہوئے زمین کے اندر. انہوں نے ایک پاؤں مارا تو پائپ ادھر ادھر کیے, تو اوپر سے نا وہ دیکھ رہا تھا کسائی. اس نے کہا تم نے میرے پائپ کیوں اٹھائے؟ اس نے کہا تمہارے باپ کی سڑک ہے, تم نے ادھر پائپ لگائے ہیں. وہ دونوں میں جھگڑا ہوا, اور اوپر سے وہ آیا کسائی, اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس کی ونڈ سکرین پہ دے ماری, ونڈ سکرین ٹوٹ گئی. ایف ایکس ہوا کرتی تھی پرانی سوزوکی ایف ایکس. تو وہ میاں صاحب نے گاڑی وہیں چھوڑی, اس نے کہا ٹھہر تیرا میں آج علاج کرتا ہوں, میں ابھی بندے لے کے آتا ہوں. میاں صاحب چلے گئے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ بندے آ رہے ہیں اور یہ تو میری پھینٹی لگائیں گے, میرا تو کوئی محلے میں ہے ہی جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا. تھا غلطی کے اوپر, اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں, اس کی ونڈ سکرین میں نے توڑ دی. دوپہر کڑکتی تھی, گرمیوں کے دن تھے. وہ بندہ بھاگ کے نا ہمارے گھر آ گیا. میں نے دروازہ کھولا, اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی. ان کا واٹسپ ہے واٹسپ. میں نے کہا جی ہیں بیٹھے. بٹھایا اس کو, سرکار تشریف لائے, واقعہ سنا. ابھی وہ بات کر رہا تھا تو باہر میاں صاحب پہنچ کے بندے لے کے, اور ان باہر سے کہنا شروع کیا بھیجیں اس کو باہر, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو سارا واقعہ سن کے نا آپ نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ ادھر, اور کہا کہ پانی پلاؤ اس کو. اچھا یہ بھی ایک بڑا راز ہے کہ جب آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے, آپ کا خون جو ہے نا وہ گرم ہوا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں پانی پینے سے خون ٹھنڈا ہوتا ہے, تو ایک ریورس سائیکل آپ کے باڈی کے اندر چل جاتا ہے کہ جو چیز گرم ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے, تو ٹھنڈے سے آپ کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس لیے پانی پی لینا چاہیے, کبھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نا پانی پی لیں. پانی پلایا اس کو. تو باہر جو میاں صاحب جن کی گاڑی کا نقصان ہوا تھا نا, ان کو بلایا کہ آپ اکیلے ہیں, باقی نہیں آئیں گے. سارے ہمارے محلے داری تھے جی. تو وہ میاں صاحب اندر آئے, تو میاں صاحب نے کہا جی اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا چاہیے, نہیں وہ نہیں. تو آپ نے میاں صاحب سے کہا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی 2,500 کے 3,000 روپیہ بولے جی اس وقت. یہ 80-60 بڑے پیسے ہوتے تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے دراز کھولا, پیسے نکالے, میاں صاحب کو دے دیا, اور ساتھ ہی کسائی سے کہا کہ معافی مانگو.
कसाई डरा हुआ था पहले से भी, उसने फटाफट मियाँ साहब के पाँव में जाए, माफ़ी दे दो जी, मेरे को बड़ी गलती हो गई है जी और मैंने बड़ा आपका नुकसान किया है। तो आपने फिर मियाँ साहब ने सरकार वाले साहब को देखा तो आपने कहा माफ़ कर दो। अच्छा, वो माफ़ी की, दोनों को आपने जफ्फी डलवाई और आप चले गए बाहर। सुभान अल्लाह। तो वो साहब हमारे मनान साहब खड़े हुए थे साथ ही, उन्होंने कहा सर आपने इसके लिए पैसे दे दिए, आधा मोहल्ला इससे तंग है, कसाई से हर किसी के साथ ये झगड़ता रहता है। तो आपने कहा वो देखो नेकी का मौका खुद चल के हमारे पास आया है, हम कैसे इसे छोड़ दें। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो नेकी के मौके ढूंढने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी गुस्से को अपनी सवारी नहीं करने देते। आप कहते थे कि देखो ये तुम्हारा जिस्म जो है ना, ये है घोड़ा और तुम्हारी जो रूह है ये है इसका सवार, और गुस्से में अगर घोड़ा तुम्हारा ताकतवर हो गया तो तुम्हें ले जाएगा और जाके कहीं फेंक आएगा या तुम्हें सवार को गिरा देगा, और अगर सवारी ऊपर तगड़ी बैठी है तो वो घोड़े को कंट्रोल कर लेगी। रूह अगर आपकी तगड़ी है ना जी, तो वो उस घोड़े को जितना भी मुंह जोर हो उसको वो काबू कर लेती है। तो यूं समझें कि अब अगर आपको किसी की फितरत का पता है तो एक तो उस पर गुस्सा करना अब आपका बनता नहीं है। गुस्सा अगर है तरबियत का तो बहुत अच्छा है। उस्ताद शागिर्द पे गुस्सा करता है, अगर वो इतना गुस्सा कर रहा है ना कि उससे उसकी तरबियत हो रही है, गुस्सा करने वाले को ना अगर ये एहसास हो जाए ना उस वक्त कि मैं गुस्से में हूँ और मेरा मकसद है इसकी तरबियत करना, गुस्से के अंदर एक एलिमेंट छुपा हुआ है जिसको कहते हैं नफरत। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली अपनी नफरत का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये खाना खुदा के अंदर जो है ना, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ पे नफरत होती है वहाँ पे मोहब्बत नहीं हो सकती, जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे नफरत नहीं हो सकती। बच्चे होते हैं आपके, कितने गलत गलत काम कर जाते हैं जी, है ना जी। आप बच्चों की तरबियत करके उन्हें किस तरह का बनाना चाह रहे हैं वो आगे किस तरह से बन जाते हैं। तो माँ बाप को गुस्सा आता है, यार हम इस तरह का बनाना चाह रहे थे, अब अल्लाह ने उसके लिए ऐसा रखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं जी। तो जब गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप नफरत का इजहार करें। अगर मुझे याद है एक ना हमारी वो प्रिंसिपल साहबा थी, उन्होंने सबसे कहा कि जी वो बच्चियाँ जो है ना हमें बहुत तंग करती हैं, लेकिन जब फिर मेरे हथें चढ़ती हैं ना मैं तो लगाती हूँ 2 थप्पड़ उनको खींच के सब उनकी तबीयत साफ कर देती हूँ मैं। ये सिर्फ लड़कों को नहीं फेंटी पड़ती, लड़कियों को भी फेंटी पड़ती है, स्कूल में कॉलेज में भी पड़ती है। तो हमारा तो मुझे याद है जी, एक 8वीं क्लास का एक थे हमारे टीचर, आप पता नहीं ज़रा एंगर का लेवल चेक करें। सुबह कोई बच्चा हो गया अगर लेट, तो एक तो वो पीटी मास्टर साहब थे हमारे, वो गेट से ही ना सूटी मारते हुए उसको लेके जा रहे होते थे क्लासरूम तक कि तू लेट आए। अच्छा, उधर से वो फेंटियाँ खाता हुए या बचता बचाता पहुँच गया किसी तरह से क्लासरूम में, तो मास्टर साहब ने उसको खड़ा कर दिया है दीवार के साथ, और मास्टर साहब हॉकी पकड़ते थे, मतलब भैंत वाला डंडा भी नहीं, टेप वाले, हॉकी बकायदा हॉकी पकड़ के तो उनको जनाब उनकी पिठी के ऊपर धाड़ धाड़ गोल कर रहे होते थे पकड़ के, जैसे प्लेंटी स्ट्रोक सारे आदमी उन्होंने पूरे करने। एडी अख्तर रसूल साहब है। तो मैं कहता था यार ये कितना इनह्यूमन किस्म का ये बिहेवियर करते हैं। मुझे तो उन टीचर से कभी मोहब्बत ही नहीं हो सकी, यकीन करें। कुजा कि मेरे अंदर शौक पैदा होता पढ़ाई का, मुझे पढ़ाई से नफरत हो गई उस उस्ताद की वजह से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कि यार ये इसका रवैया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो सरकार वाले साहब कहते थे कि इंसान का हाथ उस वक्त उठता है जब उसके पास दलील की ताकत खत्म हो जाती है, कि अब तुम गुफ्तगू से नहीं इसको सेटिस्फाई कर सक रहे, लिहाजा अब तुम हाथ उठाओगे, थप्पड़ मारोगे इसको, और तुम इस बात पे काबिज होगे कि नहीं मैं बड़ा हूं मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम ये बात उसको तुम कन्विंस नहीं कर सके किसी तरह से। उस्ताद ये काम करता है बच्चों के साथ, फिर बच्चे भी कभी मौका मिलता है वो भी कर जाते हैं। कईयों ने उस्ताद की भेंटी लगाई हुई पकड़ पकड़ के, हमने सुन रखा हुआ है ना जी। तो वो कहीं बाहर पकड़ लेते हैं उस्ताद को, तो भेंटी लगाई। हमारे क्लास फेलो था तो उसको इसी तरह से निकाल दिया, तो समहाउ उसने फिर वो कोई सर्टिफिकेट निकलवा लिया ना, तो जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर वो कॉलेज गया और वो ऑफिस में एंटर हुआ और उसने ऑफिस को लॉक किया, और उसके बाद फिर तकरीबन 15-20 मिनट वो और उसने सफाई की पूरी।
کہ اب تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا, ہاں, اب کیا اکھاڑ سکتے ہو. لیکن پھر اس کے بعد اس پہ کیس ہو گیا, جی ہاں, اور پھر وہ بھگتتا رہا جو بھی اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں. دیکھیں اب یہ سرکار والد صاحب کا نا بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک فکرہ. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. دونوں صورتوں میں کاہے کا تمہارا جھگڑا ہے. اور اس فکرے کے اوپر جو ہے نا جی ایک بہت بڑی چیز کھڑی ہوئی ہے, اور وہ ہے میاں بیوی کا ریلیشن. بس ابھی میں بھی اسی طرف آنے والا تھا, تو لو اس کے بغیر ہی مکمل ہی نہیں ہو سکتا جی یہ والا موضوع جو ہے. آپ نے بھی کہا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور ظلم کرنا ہے, تو یہ تو میاں بیوی تو جانتے ہیں ایک دوسرے کی فطرت, بہت اور اچھی طرح جان جان کے انہی نقطوں کو چھیڑ کے پرووک کیا جاتا ہے. تو یہ کہ ہاں جی یہ اینگر میں آئے جی. اور دیکھ لیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگ سلوک کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام تھا, تو کسی نے کال کی درمیان میں ٹی وی پروگرام میں, تو اس نے کہا کہ سر میں تو جو ہے نا وہ اپنی جب مجھے غصہ آتا ہے تو پہلے میں برتن توڑتا ہوں, تو پھر میں اپنی بیگم توڑتا ہوں اور بیگم پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں. کون بندہ کہے گا کہ یہ آدمی ریشنل ہے, یا یہ آدمی ایون کہنا چاہیے کہ عقل کے کسی سطح پر بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے. کہیں سے حکم ہی نہیں ہے اس بات کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لو کسی غیر قانونی یا غیر شرعی کام کے اندر, تو تم اسے تھپڑ نہیں مار سکتے, باریک چھڑی سے تم اس کو ایسے ٹچ کر سکتے ہو, کوڑے بھی نہیں مار سکتے. وہ باقی سزائیں عدالت کی یا جو بھی معاملات ہیں وہ ادھر جائیں, اور بڑے معاملات ہیں. وہ ایک صحابی تھے, ان سے ان کی بیگم کے ساتھ کچھ معاملات ہوا, تو انہوں نے کہا میں اپنی بیگم کو طلاق دینے لگوں. تو باقی لوگوں نے پوچھا کہ جی کیا ہوا ہے, ہمیں تو بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی وہ میرے عقد میں ہے اور میری بیوی ہے, تو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. جس دن ڈائیورس ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی تو پھر لوگ آ گئے, اب تو بتا دیں کہ کیا معاملہ تھا. اس نے کہا اب وہ غیر محرم ہے, اب میں کیسے بتاؤں. تو یہاں تو تشہیر کی جاتی ہے جی. میں ایک جھگڑے میں چلا گیا جی, وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا, اور جھگڑے کن باتوں پر ہو رہے ہیں, انتہائی فضول باتوں کے اندر. انتہائی فضول باتوں کے اندر کہ لوگوں کے اندر پیسے کی بہت زیادہ شاید وہ شہوت ہے, یا اپنے اپنی جگہ کے اندر بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون دبا سکتا ہے. یار میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے یہ تو اللہ, اگر آپ نے اس ریلیشن کو اللہ کا طرف سے حکم نہیں نہ سمجھا تو میں سمجھتا ہوں تم لوگوں نے گناہ کیا, پھر غلطی کی ہے سارے جو بھی کیا. اللہ کا حکم سمجھ کے جو بندہ طے کر رہا ہے نا جی بات کو, وہ کہتے ہیں جی ایک مرید تھا, وہ پیر صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلا گیا ان کے گھر پہ گیا, تو گھر پہ تھی پیر صاحب کی بیگم صاحبہ. تو وہ دروازہ نوک کیا, تو انہوں نے کہا جی وہ حضور قبلہ فلانا موجود ہیں جی. اور ایک دفعہ ہو جب مر جب وہاں بیٹھا ہوگا تمہارا پیر فضول کسی نے کام کا ویلا نکھٹا ڈھا 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 اس نے شروع کر دی گردان. وہ بندہ آگے گیا تو پیر صاحب جناب ان کی کرامات چل رہی ہیں, وہ لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں, اور بڑا دست شفا ہے ان کے ہاتھ کے اندر, اور بڑا مقام ہے ان کے اندر. تو اس نے کہا پیر صاحب اتنا آپ کا مقام ہے تو گھر آپ کا یہ بنا پڑا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا بیوقوف, اس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں تو یہ ساری فقیری ملی ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. جب آپ یہ دیکھیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ احسان کا درجہ, یہ غصے کو پینا احسان کا درجہ بنتا ہی اس لیے کہ آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر. سب سے بڑی قوت برداشت ہے. جب آپ برداشت کرتے ہیں اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے کئی گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی غور والی بات ہے. وہ مجھے سرکار والد صاحب نے بتایا کہ جی وہ کالج کا دور تھا نا, جب وہ پڑھاتے تھے وہاں پر, تو کالج ختم ہوا رات کو 10-11 بجے, تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر کی محفل فکر کی محفل چلتی تھی, تو رات 2, 2:30, 3 بج جاتے تھے. تو کہتے ہیں وہ ایک صاحب تھے, وہ 2 دن نہیں آئے محفل میں. تیسرے دن آئے تو انہوں نے کہا کہ جی رات بہت لیٹ ہو جاتی ہے, میں جب گھر جاتا ہوں میری لڑائی ہو جاتی ہے.
کہ تم اتنی رات کو آتے ہو اور مجھے اٹھنا پڑتا ہے, میں صبح کی تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور جو سارے معاملات چل رہے ہیں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تم نا اپنی بیگم سے جا کے کہنا کہ یہ جتنا بھی نیکی کا سفر ہے نا اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے, کیونکہ تم نے صرف کنڈی کھولنی ہے گھر کی. اٹھ کے اپنی نیند توڑ کے اللہ کے بندہ جو کہیں عبادات کر کے آ رہا ہے, ذکر اذکار کر کے آ رہا ہے, تم نے اس کے سفر میں یہ اس کی معاونت کیا کی ہے کہ تم نے کنڈی کھولی اور اس کو سونے کے لیے جگہ بنا کے دی. تو مجھے یاد ہے ایک دن نا اماں جی, میری اماں جی بڑی سادہ سی میرے اماں جی ہیں جی, اللہ ان کو زندگی دے. میرے اماں جی کہتے ہیں کہ مجھے پیار سے کاشی کہتے ہیں نا وہ, تو کہتے ہیں کاشی اے دس تیرے ابو کو ایسا کی سی کہ اینی دنیا آندی سی. میں کہا اماں جی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا تھا ان کے پاس ایسا؟ کہتے نہیں میں نہیں پتہ چلا. اور اماں جی کی بڑی خدمات, مطلب سرکار ویسے صاحب نے اتنی ہماری مہمانداری الحمدللہ اس وقت سے چلنی شروع ہوئی ہے, ابھی تک چلی جا رہی ہے جی. تو صرف اتنا آپ کہتے تھے 2 چائے بھیج دو, 4 چائے بھیج دو, 3 کھانے بھیج دو, 2 یہ چیز بھیج دو ہے. تو بس میں نے جا کے اماں جی کو کہنا ہے اور اس کے بعد وہ چیز تیار ہونی ہے اور میں نے لا کے ٹیبل پہ رکھ دینی ہے. شربت بن کے آ رہا ہے تو وہ یہ بن کے آ رہا ہے تو فلاں بن کے آ رہا ہے. تو صبح سے شروع ہوا ہے, سرکار فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے اور رات کو ختم کس وقت ہونا ہے کچھ پتہ نہیں, 1 بجنا ہے 2 بجنے ہیں, کیا معاملہ ہونا ہے. تو میں نے کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا تھا سارا؟ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا. میں کہا پھر ایک بات سمجھ لیں, وہ جتنا بھی تھا نا آدھا آپ کا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے سفر میں بڑی برداشت کے ساتھ یہ سارا کیا. بالکل. اب اس کا ایک اینگل جو خوبصورت اینگل جو میں نے سرکار بھائی صاحب سے سیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم خیال ہم سفر ہونا چاہیے, ہے نا جی. تو مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ بھائی صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے, تو اگر بیوی ہم خیال نہ ہو تو پھر. تو میں نے کہا اس فکر میں بھائی صاحب نے بیوی کا کہاں ذکر کیا ہے کہ تم نے اسی کو ہم خیال کرنا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو فتح کرنے میں جڑے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے اور جس گھر کی دلیلیں جب وہ اونچی ہونی شروع ہو جائے نا, اس گھر کا مستقبل ساتھ والا بھی بتا سکتا ہے کیا ہونا ہے جناب یہاں پر. میرا دوست ہے آرتھوپیڈک سرجن ہے, وہ بتاتا ہے کہ مطلب ہاتھ توڑ دیے ہوتے ہیں بیویوں کے, اللہ معاف مطلب اس طرح سے مارتے ہیں. جی. میں کلینک پہ بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی, بہت ہائپر ہوئی ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ وہ بس ان کے سسر ہے نا کہیں غصے میں آ کے صرف ہاتھ یوں دکھا دیا تھا, تو وہ بات ہضم نہیں ہوئی. تو وہ بہت ہائپر شور کر رہی نا, ان کی آواز باہر تک کلینک تک جا رہی ساری نا, باہر جو پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ بات ہوئی, نکل گئی. اس کے بعد جو خاتون آئی تو وہ کہتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں یہ محترمہ صرف ہاتھ دکھانے پہ اتنا شور مچا رہی تھی, ہمیں تو جانوروں کی طرح مارتے ہیں, آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی. تو اس وقت مجھے سرکار کا وہ فکر ہے کہ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ اتنی مار کھا چکی تھی اللہ کہ اس مار کو ہی اس نے اپنا نصیب سمجھ لیا تھا. اللہ اکبر. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ شاید جس نے یہ مار کھائی ہے نا, اور اس لیے کھائی ہے کہ اللہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی اب پیچھے کہاں جائیں, ماں باپ بھی نہیں رہ گئے, بھائیوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں ہوں گے اور کسی نے میری مدد ہی کوئی نہیں کرنی. تو اب میں ہیلپ لیس ہوں اور میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتی, لہٰذا مجھے یہیں پر رہنا ہے اور جس طرح سے میرا سلوک کرے گا تو میں یہ یہاں پہ رہوں گی. شاید میرا نصیب ہی ایسا ہے نا جی. تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ نصیب لکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کے لیے کہ اس عورت کا بہت بڑا درجہ ہے جو اپنے لیے اس چٹھی کو اللہ کی چٹھی سمجھتی ہے کہ یہ ظلم میرے پہ ہو رہا ہے اور میں اس کو اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری سٹوری ایسی لکھی ہے. اب اللہ ہی جانے گا اور اللہ ہی حساب پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب یہیں پہ کرے گا سارا, اس کو یہیں پر ہی سب کچھ دکھائے گا. اور ادھر کے مقامات کی تو بات ہی کچھ اور ہے, آپ یوں سمجھ لیں. اسی طرح سے جو بیویاں بہت باتیں کرنے والی, چڑھ چڑھ کرنے والی اور اونچی آواز میں بولنے والی ہیں, اگر ان کے میاں صبر سے ان کو سن رہے ہیں, ان کے درجات میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے کہ اس بات کے لیے کہ اللہ نے میری سٹوری میں اس کو لکھ دیا ہے, کیا کروں میں, اب اس کو چلانا ہے میں نے, یہ میری سٹوری ہے, چلیں جیسی بھی ہے.
اب اللہ جس کی اللہ سے محبت ہوتی ہے نا جی, اس کا پرسپیکٹو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ جو ہوتے ہیں نا آپس میں مینٹل ایکولیبریم, سرکار والا صاحب کی بہت بڑی تھی, اماں جی کی اتنی بڑی نہیں تھی. اب وہ جو کہتے ہیں ہم خیال ہم مزاج ٹائپ, جو ایسی کوئی ایکولیبریم مجھے نہیں نظر آتی تھی. لیکن میرے نا دماغ کی نا اس دن بالکل نا سارے فیوز اڑ گئے جی, کہ سرکار والا صاحب کے آخری دن ایام, مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات, میں سرکار ہاسپٹل میں تھے, تو میں اماں جی کو لے کے گیا, تو سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ایک اور موقع دے نا, تو وہ زندگی بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں. آئے آئے آئے, کیا زندگی کا انعام ہے. لیکن مجھے نا اس وقت سمجھ نہیں آئی بات, سچی بات بتاؤں, کہ کیوں بھائی, ہم نے تو یہاں پہ ایسی بیویاں دیکھی ہیں, ایتھے بھی باندر تھے اتھے بھی باندر ہیں جی. جو ہمیں اللہ نے کہا ادھر بھی جا کے یہی ملے, یا اللہ اتنا ظلم تو ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ میں نے اپنے کانوں سے سن رکھی ہے جی بات کو, اتنی ہے ہی نہیں, ڈفرینٹ بات ہی کوئی نہیں. تو اب میں نے دیکھا کہ ان کا مینٹل ایکولیبریم تو بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو سرکار ویسا اپنی یہ فکر کہا کیوں ہے. تو مجھے پھر کافی عرصہ بعد میں یہ بات کھلی کہ جو شخص اپنی زندگی میں ہر غم ہر دکھ کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چٹھی سمجھ کے قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بہت اضافہ فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ چٹھی آئی کدھر سے ہے, وہ میرے اللہ میاں کی طرف سے آئی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, وہ اب اللہ میاں ہی افورڈ کر سکتا ہے جی. آپ دیکھیں کہ محبوب ہو, آپ کہیں چلے محبوب ہو جی, کوئی بھی فرض کیا ہے, بڑی آپ کو کسی سے محبت اپنے بچے سے ہی ہے, فرض کیا جی, آپ اس کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. چوٹ لگے گی فٹافٹ اس کے لیے کچھ کریں گے, یا پہلے بھی کچھ کریں گے کہ اس کو چوٹ نہ لگے, اس کو تکلیف نہ ہو. اور یہ سردیاں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں, آپ بچوں کو یہ دوائی دو یار اس کو نزلہ زکام نہ ہو جائے, تکلیف میں اس کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ ہی افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کا محبوب ہو اور اس کو تکلیفوں میں سے گزار رہا ہو اور اس پر سلام بھی بھیج رہا ہو دن رات. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا ظرف دے سو دے کہ, اور وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہ تکلیف آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. اور وہ شاب ابی طالب والا جو دور ہے اور تکلیفوں میں ہے اور سارا کچھ ہے, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو ابھی تکلیف کے دن چل رہے ہیں زبردست قسم کے, کہ پورا مکہ جو ہے خلاف ہوا ہوا ہے اور کھانا بھی نہیں پہنچ رہا ان کے پاس, اور وہاں پہ رہ کے پتے کھانے پڑ رہے ہیں اور گھاس پھوس کھانی پڑ رہی ہے, اور مشکل سے زندگی کے دن گزارے جا رہے ہیں وہاں پر. تو 4 رکعت کی نماز تھی عصر کی, تو آپ نے 2 رکعت پڑھائی, تو سلام پھیر کے پھر آپ دور جا کے بیٹھ گئے اور چہرہ آپ کا لال سرخ ہوا ہوا. تو صحابہ کرام اتنے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کیسے پوچھیں گے سرکار دو عالم کو کیا ہوا ہے, کس بات پہ غصہ ہے. تو ایک صحابی نے بڑے طریقے سے نا ایک پوچھا کہ حضور آج آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے, تو یا آپ بھول گئے ہیں یا نماز ہی 2 رکعت کی آج سے اناؤنس ہو گئی ہے. اس وقت تو ایسے بھی ہو رہا تھا نا کہ آ رہی تھی چیز کہ بھئی یہ تمہارے لیے یہ فرض ہو گیا ہے, اب اس کو ایسے پڑھو ایسے پڑھو, ہر چیز کی ترتیب آ رہی تھی. تو سرکار نے نا غصے میں صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں ہوا, اور خاموش ہو گئے. اچھا, غصہ سرکار دو عالم کو بھی آتا تھا, لیکن وہ رحمت تھی اپنے اندر رکھتے تھے. چہرہ لال ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا. کسی صحابی سے وہ تھے نا, جب پوچھا یہ کس کا گھر ہے, وہ بڑا عمارت والا بنا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا گھر ہے. تو جب وہ نماز کے لیے آیا تو سلام کیا, تو سرکار نے منہ پھیر لیا, کچھ نہیں کہا. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا, مجھ سے کیوں نہیں سلام کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا آج پتہ نہیں کیا ہوا, تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تو پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے. وہ گیا, اس نے جا کے اپنا گھر گرا دیا سارے کے سارے, وہ پسند ہی نہیں آیا سرکار دو عالم, تو کس کام کا یہ گھر ہے اتنا بڑا. وہ سارا گھر گرا کے آ گیا. تو آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا, تو حضور نے کہا وہ ہم یہاں سے جانے کی بات کریں, تم یہاں بٹھہرنے کے پروگرام بنا رہے ہو. اب جن لوگوں کے پروگرام طے ہوئے ہوئے نا ادھر کے, وہ ادھر سے اپنا کبھی نتیجہ نہیں نکالیں گے جی.
جانوروں کی طرح سلوک کرنے والے میاں سوچ لیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کا حساب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک محبت سے بھرا ریلیشن اس کو دیا تھا, اگر تم نے نہیں رکھنی چھوڑ دو, تمہارے پاس موقع موجود ہے. اور تم مار کس حق سے رہے اس کو؟ اور کتنے ماں باپ نے پیار سے بیٹی پال پوس کے تمہارے حوالے کی, جانور انسان, تم اس کو مارنا شروع کر دیا. یا ایک بڑا رسپیکٹیبل انسان ہے اور آگے سے وہ خاتون خانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرے یا اس طرح سے اونچی زبان میں بات کرے کہ جیسے وہ اس کا ملازم لگا ہوا ہے. مجھے خود کو بھی دیکھے غصہ آ جاتا ہے دیکھے, لیکن یہ غصے کا اظہار ریشنلی ہونا چاہیے جی. انسان ریشنلی تو وہاں پہ نہیں ہوتا غصے میں. سب سے پہلے جو چیز لوز کرتا ہے وہ اس کا ٹیمپر ہوتا ہے. اگر ٹیمپر کو وہ سنبھال لینا کسی طرح سے بھی, تو ایک نا وہ بیٹی ہے ہماری, اس نے سکار بھائی صاحب سے پوچھا کہ جی مجھے بہت غصہ آتا ہے, کیا کروں میں؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا تمہارا باغیچہ ہے گھر میں؟ جی. تو بیٹا اس میں تھوڑی سی مٹی لے کے ہاتھ پہ مل کے تو منہ پہ لگا لیا کرو, اور یہ بات سوچا کرو کہ یہ ہے تمہاری اوقات, یہ ہو تم اس مٹی کے بنے ہوئے. کس بات کا غصہ اور کس بات کی انا ہے تمہارے اندر, کس چیز کا غصہ لے کے بیٹھے؟ اوقات تو ہماری اتنی سی ہے. تو ہمارے دعوے کیا ہیں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار اتنے تم اگر سکندر اعظم ہو نا تو جاؤ اپنے گھر کو چھوڑ کے دنیا فتح کر کے دکھاؤ, پڑی ہوئی ساری کی ساری, اور جا کے ایک چوک میں ایسے چوک کو تھپڑ ہی مار کے دکھا دو, تمہارے غصے کو بہت اچھی طرح سے وہ ٹرینڈ کر کے واپس کرے گا تمہیں. غصہ بڑا سیاڑا کہاں ہے, بہت ہی چلاک ہے یہ وہاں پہ نکلتا ہے جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے, ادھر نہیں آپ نکالتے جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا. آپ کا جو اگر لگا ہوا ہو جی جواب 10 لاکھ روپے کی, اور باس کہے الو کے کان تم نے یہ کیا کیا ہے, تذلیل کر دی سب کے سامنے, سن لے, چپ کر کے سن کے آئے گا, صرف سنے گا نہیں اگلی بار یس سر بھی کرے گا نال. سرکار بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, غصے کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اصلاح میں ابھی بڑا وقت ہے. اسلام میں بڑا وقت ہے, بڑا وقت ہے, کوئی شک نہیں اس میں جی. اور یہ سارے اصلاح کے پہلو ہی ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں کہ اپنے غصے کو, ٹیمپر کو کس طرح کریں, پانی پی لیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ذرا آپ کو, ذرا آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے تو دادا حضور کہتے تھے 10 بیٹھ کے لگایا کرو, چلو فٹافٹ ورزش کر دو. بالکل آپ کے شعبے میں بھی ہوتا ہے جی یہ کہ بالکل تھاٹ پروسیسنگ نا بڑی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ایکسرسائز کر لیں تو وہ غصے کو ڈائریکشن مل جاتی ہے, بھڑاس نکل جاتی ہے, بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. آج جو بندہ کوئی آس پاس جو ہے نا وہ پھر متاثر نہیں ہوتا. ہمارے جاننے والے بہت غصہ کرتے ہیں, اور غصہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پھر گھر سے چلے جاتے ہیں پیدل ہی, اور وہ جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں نہ ہوتا یا تھوڑا سا کول ڈاؤن نہیں وہ ہوتے, وہ پھرتے رہتے ہیں. وہ مجھے بتایا ایک دن میں صبح نکلا, میں رات کو واپس آیا. اتنی دیر کہتے مجھے غصہ چڑھا رہا جی اپنے اوپر, وہ جو بھی معاملہ تھا اس کے ساتھ. تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے وہ سینسٹیو پوائنٹس کا پتہ ہوتا ہے, اور غصے میں وہ اس کے سینسٹیو پوائنٹس کو چھیڑتے کہ یہ اور اگنائٹ ہو, اور وہ اس اگنیشن میں وہ پھر آگ لگتی ہے اور انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور در در پھر بات شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے کچھ اسلامک ایشوز بھی ہیں. ہم لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور اس بات کو جو ہے جی وہ ڈنمارک اور وہ جو باہر کے جو ممالک ہیں وہ کبھی کارٹون کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ہم لوگ یہاں پہ کیا نکالتے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کی موٹر سائیکل کو جلا دیتے ہیں, اپنے ہی مسلمان بھائی کی دکان کو جلا دیں گے, اپنے ہی ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیں گے, اور اے ٹی ایم کو لوٹ لیں گے, اور شیشے توڑ دیں گے. کس کے توڑے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے. یہ اینگر تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا بالکل بھی. ایک بڑا اچھا ریئیکشن وہاں پہ آیا تھا, مجھے بڑا خوبصورت لگا جی. وہ جب یہ ڈنمارک میں ہوا نا, اس نے وہ قرآن بند کیا مسجد کے سامنے,
تو وہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جا کے اس کو مار نہیں سکتے، کیونکہ اب آپ وائلیشن کریں گے. اور جو باہر کے ممالک میں ہمارے مسلمان سیٹلڈ ہیں وہ ان قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے، وہاں بہت کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پر اس نے قرآن جلایا تھا وہیں پر ہی 100 لوگوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان کہ شاید یہ اب اور وقت ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم یا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل کے ہمیں اس کا اور بڑھ کے مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آگے ہم اپنی ہی چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمیں اور اس سنت کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس اخلاق کو اور پھیلانے کی ضرورت ہے. جس چیز کے اوپر وہ اتنا ہوئے میں ہیں نا، وہ جل رہے ہیں جس بات کے اوپر، تو ہمارا کام ہے کہ پھر ہم ان کو اور جلائیں. پھر اس میں سے ایک شخص نے اسلام بھی قبول کر لیا. میں اس دن وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سٹارٹ نفرت سے ہوا تھا، ہاں جی، لیکن جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو اسلام قبول کر لیا اس نے. لو تو یہاں تو الحمدللہ مسلمان بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی آیت پڑھی گئی تھی وہاں پر. مطلب اتنے ہم لوگ اگنورڈ ہیں اپنے ہی اسلام سے. مجھے ایک یاد ہے جی، وہ ہمارا ایک بچہ ہے باہر، یہاں سے شادی کر کے لے کے گیا پاکستانی بیگم. ادھر جا کے جیسے ہی کاغذ بنے بیگم کے، بیگم نے اس کو کہہ دیا اوکے بائے بائے میں جا رہی ہوں. کاغذ بنتے ہی تو پتہ چلا کہ اس نے جو اس کا افیئر پاکستان میں تھا، اس نے اس کو سپانسر کر دیا ہے کہ تو آ جا، اب میرے پیپر بن گئے. تو اس بچے کا مجھے فون آیا، کہتا جی میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں تو اس کے پیپر کینسل کراؤں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا. میں کہا کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ کہتا جتنے بھی لگ جائیں جی میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا، میں تو کر کے رہوں گا. میں کہا تجھے پتہ ہے کہ معاف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے کہاں پہ؟ میں کہا جہاں نہیں کر سکتے وہیں تو معاف کرنا ہے تم نے. اور میں کہا معاف کر، اپنا رستہ لے نکل اور اس کو اس کے عذاب میں چھوڑ دے. جو پلاننگ اس نے کی ہے اللہ پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی پلاننگ کرے گا. اللہ میاں تو پھر جھوٹوں کو دکھاتا ہے ان کا دن کہ یہ ہے تمہارا دن، اور وہ دن بھی دکھائے گا اور وہ جہنم بھی دکھائے گا اور کہے گا کہ اس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا اور دیکھ لو تم یہاں پہ پہنچ گئے آج اپنی حرکتوں سے. تو میں نے کہا تو ایزی ہو جا. کہتا جی بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اتنی اجازت دیں کہ میں ایک اپلیکیشن تو دے دوں. میں کہا اچھا چل تو اتنی اجازت تو اپلیکیشن دے دے، آگے نہ کری. کہتا نہیں آگے نہیں کرتا میں. تو میں نے کہا اپنی زندگی سنبھال. اب تو جو تم نے، ہم لوگوں کو نا اعتبار میں تو دھوکہ ملتا ہے، اور دھوکہ دے کون سکتا ہے ہمیں؟ جہاں اعتبار کرتے ہیں دھوکہ وہیں ہوتا ہے. بیویوں کو میاں سے یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے اعتبار کیا، وہ اس نے کہیں اور افیئر چلا لیا جی. وہ ایک پچھلے دنوں بیٹی کا فون آیا تو میں نے کہا اسے کو شادی کر لے اس سے جس کے ساتھ افیئر چلایا. کہ دل ہے یہ آپ نے کیا بات کہہ دی، شادی؟ تو میں کہا پھر کیا کرنا ہے، افیئر ہی چلنے دینا ہے. کہتی وہ کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی. پھر میں چلو پھر ایسے ہی چل رہے تھا. پھر میں کیا کروں؟ میں تم اس کا حرام کھانے کی اجازت دے رہی ہو تو تمہاری مرضی ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ حلال اور حرام کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. تو انسان نا اس طرح کی غلطیوں کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور وہ اپنے ہی بڑا نا انسان سیلفش ہے اس معاملے کے اندر کہ ہر چیز جو اس کی ڈومین میں آئے نا وہ والا اسلام اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی پسند میں نہ آئے وہ اسلام اس کو اچھا نہیں لگتا جی. تو اسلام تو پھر اسلام ہے، وہ پھر جب شریعت آئے گی تو چھری چلے گی، معاملات چلیں گے، غلطیاں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. تو یہ ہمیں جتنا ہم نا جی اسلام کے قریب ہوں گے، اپنے رب کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنا انسان کا شعور بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹا پانڈا جلدی گرم ہو جاتا ہے نا جی، ایمٹی ویسل جس کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے. اور جو ہوتی ہے دیگ بڑی ہے نا جی، وہ ذرا دیر سے گرم ہوتی ہے. یہ انسان کا شعور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا غصہ کرنا ہے، کتنا ضروری ہے، اور کر کے نکلا. مجھے سرکار بھائی صاحب نے گھر کے سامنے شادی تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا جا رہے ہو شادی پہ، کب آؤ گے؟ میں نے کہا جی میں 11 بجے آ جاؤں گا.
11 بج گئے تو ادھر سے مجھے آنٹی نے کہا کہ یہ کچھ مہمان ہیں, ان کو فلاں جگہ تک چھوڑ کے آ جاؤ. اب مجھے پتا تھا کہ 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, تو میں نے اپنے ہی اندر ایک ازمپشن کر لی کہ سامنے تو گھر ہے, بلانا ہوگا تو مجھے آواز دے کے بلا لیں گے. میں آیا کوئی 12:30 بجے گھر واپس, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آتے ہی مجھے جناب نا جھاڑ پلائی دبا کے, اور میں اتنا وہ مہندی اٹینڈ کر کے اتنا خوشی واپس آ رہا تھا, ہیرو بنا ہوا تھا وہاں شادی کے اندر ہے, تو میں آیا تو میرا منہ لٹک گیا, جھاڑ پڑ گئی مجھے, میں چپ کر کے اندر چلا گیا. تو جب میں گیا نا تو آپ پیچھے سے جو بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر خوشی صاحب, ان کو کہتے دیکھا اس کا کیسا نشہ اتارا بیٹھے. تو اتنا سا غصہ کہ غصے کے اندر تربیت کا ایک پہلو ہو اور پھر آپ اس کے ساتھ چل پڑے, یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن غصہ اتنا ہونا کہ وہ آپ کے بھی کنٹرول میں نہ رہے, تو بس پھر یہ تو سوائے جو ہے نا جی وہ تباہی کے اور آپ کی بد نصیبی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے غصے حد سے زیادہ بڑھتے رہے وہ لوگ پھر جیلوں میں بھی گئے ہیں, وہ لوگوں نے سزائیں بھی کاٹی ہیں. تو بھائیوں کے ساتھ 50,000 روپے کا جھگڑا تھا اور اس نے بھائی کو مار دیا. 50,000 روپے کے پیچھے ایک جان لے لی تم نے, اور اپنے ہی بھائی کی. یہ کون سا غصہ ہے جی؟ آپ فالو کریں میری بات. تو یہ غصے کو چینلائز کرنا, یہ پھر بڑے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا جب, وہ آپ کے غصے کو طریقہ بتاتے ہیں کیسے چینل کرنا ہے, کیسے آپ. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے یہ والے جتنے بھی خناس ہیں ان کو آہستہ آہستہ آپ زندگی میں تھوڑا تھوڑا مدھم کرتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو ڈیمنز ہیں نا, آپ ان کو مار نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے. یو کین لرن ٹو لیو ابو دیم. سبحان اللہ, واہ. یہ ایسے جیسے وہ ہوتا ہے کنول کا پھول, اور وہ ہوتا ہے کیچڑ میں, نیچے کیچڑ ہوتا ہے اور اوپر سفید رنگ کا خوبصورت پھول ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں ایسے پھر وہ اپنے ایک حسن کے ساتھ اس کیچڑ والی جگہ سے ایسے ابھر کے سامنے آتا ہے. تو انسان جو ہے نا, یہ جو کیچڑ ہے, یہ جو خناس ہے, اس کے اندر غصہ, شہوت, تکبر, حسد, یہ سارے معاملات جو ہے نا جی, ان کو ختم نہیں کر سکتا, یہ اس کی فطرت میں. لیکن یہ ان سے اوپر اٹھ سکتا ہے, اپنا شعوری لیول بلند کر سکتا ہے, اور وہ جب شعور بلند کرتا ہے تو یہ چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں خود ہی سے. تو یہ مدھم ہو جائے تو آپ کے لیے اگلا رستہ بہت آسان ہو جاتا ہے, آپ آسانی سے چل سکتے ہیں. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تزکیہ جو ہے یہ کوئی ہمارا کر دے آ کے, تو یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی مدھم کر دے کہ یہ چیزیں ہماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. ہم دماغ کسی چیز کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا بھی نا ایک اینگر ایشوز کو پیدا کرتا ہے, امپلسو جو ہوتا ہے جس کو انسان کہتا ہے جی. تو امپلشن سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. میں نے یاد ہے میرے بھائی ہے, ہم لوگ گاڑی میں پتنی ایبٹ آباد سے کہاں سے واپس آ رہے, تو یہ سوال اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا یار آپ نا فوری طور پہ جواب نہ دیا کرو, فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کیا کرو, تھوڑا ٹائم لے لو. تھوڑا ٹائم لینے کے بعد ریئیکٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہتر سچویشن نظر آ جائے. اچھا اسی ٹائم پہ نا ایک آگے سے پتہ نہیں ٹرک آیا یا کیا آیا, تو بھائی نے مجھے کہا کہ بریک لگا دو, تو میں نے بریک لگا دی. تو بھائی ایک دم سے بولنا شروع ہو گیا کہ وہ تم نے سڑک کے بیچ میں بریک لگا دی, پیچھے سے کوئی ٹرک آ. میں نے کہا یہی میں نے بتایا ہے, تھوڑا ڈیلے کر. کہتا مجھ سے نہیں ہو سکتا بھائی, یہ میرے بس سے باہر ہے یہ. تو یہ تھوڑا سا روکنا اپنے آپ کو. یہ جب آپ روکتے ہیں تو کئی چیزیں جو موقع کی مناسبت سے خراب ہونی ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی بچت کا کوئی رستہ نکل آتا ہے. تو امپلس ڈیسیژن نہ کریں. غصے کی حالت تو ایک نیگیٹو حالت ہے, اس نیگیٹو حالت کے اندر کوئی پازیٹیو بات آ کیسے سکتی ہے آپ کے اندر؟ کوئی غصے کی حالت میں کیا ہوا ڈیسیژن آپ کا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حالت کوئی اچھی حالت نہیں ہے غصے کی حالت. اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں, اوائڈ کریں سچویشن کو, اور اس کو چینلائز کریں کہ اس کو بہتر طریقے سے میں کیسے ڈیل کر سکتا ہوں. تو تھوڑا سا موقع پر جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ علیحدہ سا کر لیں. تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں تھا,
اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور میں اب تھوڑا سا ہٹ کے تو کہیں جنگل میں جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے، وہاں پہ تھوڑا سا میں بیٹھوں گا. اب نیت بیچ میں کچھ اور تھی، بیوی سے بھاگ رہا تھا وہ سارے جھگڑوں سے. تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ آپ اتنے نیک کام میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں. انہوں نے کہتا ہے میرے نصیب میں لگتا ہے جنت نہیں، گھر میں ہی ٹھیک ہے ہم ہے جی. تو یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ریلیشنز جو آپ نے نہیں بنائے. ماں باپ کی چوائس آپ کے پاس نہیں تھی، بہن بھائی کی چوائس آپ کے، خالہ پھوپھو بھی چوائس آپ کی نہیں تھی، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بنے بنائے ملے. اب ان بنے بنائے ریلیشنز کو آپ کہہ بھی دیں تو توڑ نہیں سکتے، دوری رکھ سکتے ہیں، اتنا فاصلہ رکھ لیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو اور آپ رستہ لیں. میں نے ایک دن سرکار والد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی مجھے بڑا غصہ ہے اور میں اس شخص کو بڑا برداشت کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، اور میں نے کسی دن بول پڑنا ہے اور میں بدتمیزی کروں گا تو یہ کروں گا. آپ چپ کر کے میری بات سنتے رہے. جب میں بول کے غصے میں تھوڑا سا نیچے ہوا نا تو آپ نے کہا کہ بات سنو، بدتمیزی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، تم نے رستہ لینا ہے. یہ جھاڑیاں ادھر ادھر بس بچ بچ کے نکلتے جاؤ. تمہارے زندگی کے ڈیسیژن کے تم خود مختار ہو، تم نے خود اپنی لائف کے ڈیسیژن لینے ہیں. تو جب تم نے خود ڈیسیژن لینے ہیں تو تمہیں کسی کی کہیں بھی بات کا کیا اثر؟ تم سنو اور اپنا رستہ لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ نے کہا کہ اگر زندگی میں تمہیں کوئی مل جائے نا پتھر، چھری تیز کرو نکلو. کیا پتھر سے لڑائی کرو گے؟ وہ کہتے ہیں وہ بیوقوفی ہوگی جو پتھر سے لڑائی کرے گا، وہ ماتھا پھاڑ دے گا آپ کا. تو پتھر سے لڑائی کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنا رستہ لو، تھوڑا سا علیحدہ ہو جاؤ. فطرت سمجھ میں آ گئی ہے، فطرت کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو اور بات کو سمجھو. تو غصے والے لوگ جو ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو وہ غصے پہ قابو کرنے والے ہیں. وہ غصے کو ایسے میان میں رکھتے ہیں، گرپ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ خود سے اس کو ٹورنگ کرتے ہیں، اس کی کنٹورنگ کرتے ہیں کہ ادھر جانا ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے، اور اس کو خود سے چلاتے ہیں بجائے کہ غصہ آپ کو چلائے. آپ غصے کو چلائیں تو اس میں بچت ہے. اگر غصے نے آپ کو چلایا تو پھر وہ آپ کو کہیں جا کے پھینکے گا اور آپ کو نقصان ہوگا. جی جزاک اللہ خیر، تھینک یو. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. میری ہستی عبادت ہو گئی ہے، 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 مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. تیرے آنے سے پہلے تھی قیامت، تیرے آنے سے پہلے تھی قیامت، تم آئے تو قیامت ہو گئی ہے، تم آئے تو قیامت ہو گئی ہے. سکون دل سے اس کا واسطہ کیا، سکون دل سے اس کا واسطہ کیا، تیری جس پر عنایت ہو گئی ہے، تیری جس پر عنایت ہو گئی ہے. سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے عقیدت ہو گئی ہے، اسی غم سے عقیدت ہو گئی ہے. وہ آئے غیر کو لے کر لحد پہ،
وہ آئے غیر کو لے کر لحد پر مصیبت ہو گئی ہے، مصیبت پر مصیبت ہو گئی ہے۔ نہیں ہے دخل کچھ تیری جفا کا، نہیں ہے دخل کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واصف مر چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واصف مر چکا ہے، مبارک ہو شہادت ہو گئی ہے، مبارک ہو شہادت ہو گئی ہے۔ میری ہستی عبادت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔